کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی اس امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء نے تمنا کی ہے۔ بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں خیر امت بنایا اور ہمیں انسان بنایا۔ آج انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ حساس واقع ہے۔ ایک انسان کی یہ فطرت ہے کہ ہر انسان مستقبل کی تیاریوں کے معاملے میں احساس واقع ہے۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے، ہر انسان کی فطرت یہ بن چکی ہے کہ جس طرح میرا آج کا دن گزر رہا ہے، آنے والا کل اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ جس طرح میرا آج کا دن گزر رہا ہے، آنے والا کل اس سے بہتر ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے، چاہے وہ روزی کے اعتبار سے۔ تھوڑا سا معافی کریں، درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں رٹ کر تقریر نہیں آیا، آپ لوگوں کا آپشن دیکھ رہا ہوں، اسی حساب سے بول رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور باوضح بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، چند منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح میرا آج کا دن گزر رہا ہے، آنے والا کل اس سے بہتر ہونا چاہیے، روزی کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آج سے بہتر کل کا دن ہونا چاہیے۔ اور اس انسان کو انسان کہلانے کا حق ہے جو کل کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آج کے بارے میں بھی نہیں سوچتا۔ تو ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان مستقبل کی تیاری کر رہا ہے، فیوچر کی تیاری کر رہا ہے کہ میرا ہر دن آنے والا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن اس انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جس کل کی تیاری کر رہا ہوں، میں جس مستقبل کے لیے لگا ہوا ہوں، میں جس کل کی فکر کر رہا ہوں، وہ کل کا آنا میرے لیے کوئی یقینی نہیں ہے، وہ کل کا آنا میرے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کل کا سورج دیکھوں یا نہ دیکھوں، میرے لیے کل صبح ہوگی یا نہ رہی، میں کل تک زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا، لیکن اس کے باوجود انسان اس کل کی تیاری کر رہا ہے جس کل کا آنا اس کے لیے کوئی یقینی نہیں ہے۔ انسان اس کل کی تیاری کر رہا ہے جس کل کا آنا اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بھی کل ہے جس کے آنے کی گارنٹی قرآن دیتا ہے، ایک اور بھی کل ہے جس کے آنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ آخر وہ کون سا کل ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اپنے رب سے، اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے تم نے کیا فکر کی ہے، کل کے لیے تم نے کیا نامہ اعمال روانہ کیا گے، تم دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عربی میں غدین کو آنے والا کل کہتے ہیں، یعنی جو فیوچر کا، مستقبل کا کل ہے، عربی میں غدین کو آنے والا کل کہتے ہیں۔ لیکن مفسرین ارشاد فرماتے ہیں یہاں کل سے مراد آنے والا کل نہیں ہے، یہاں کل سے مراد فیوچر کا، مستقبل کا کل نہیں ہے، بلکہ یہاں کل سے مراد میدان محشر کا دن ہے، یہاں کل سے مراد قیامت کا دن ہے، یہاں کل سے مراد حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور حساب و کتاب کی تم نے کیا تیاری کی ہے، یہاں سے کیا روانہ کر رہے ہو، یہاں سے سجدے روانہ کر رہے ہو، یہاں سے نیک اعمال روانہ کر رہے ہو، یہاں سے اچھائیاں روانہ کر رہے ہو، یہاں سے نمازیں روانہ کر رہے ہو، یہاں سے اطاعت رسول روانہ کر رہے ہو، یہاں سے کیا روانہ کر رہے ہو؟ وہ میدان محشر کا دن ہوگا، وہاں کچھ بھی نہ کام آئے گا۔ وہ دوست جو تمہیں گناہوں پر اکساتے تھے، وہ دوست جو تمہیں برائیوں کے اڈوں کو آباد کرنے پر مجبور کرتے تھے، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، جتنے تمہارے دوست ہیں وہ سب دشمن بنا دیا جائے گے سوائے متقین کے۔ لوگوں قرآن کہتا ہے کچھ کام نہ آئے گا
اگر کچھ کام آئے گا تو وہ سوائے تمہارے عمل کے کچھ کام نہ آنے والا۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن نے ہمیں فکر آخرت عطا فرمایا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا تصور ہوتا ہے اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھنے کے بجائے نیکیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا تصور انسان کو نیکوکار بناتا ہے، آخرت کا تصور انسان کو انسان بناتا ہے، آخرت کا تصور انسان کو برائیوں سے اڈوں سے نکال کر نیکیوں کے اڈوں پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آخرت کا تصور انسان کے دل میں خشیت ربانی پیدا کرتا ہے، آخرت کا تصور انسان کے دلوں میں خوف الہی پیدا کرتا ہے۔ آؤ ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کتنا خوف الہی تھا، ہم اس عظیم بارگاہ میں چلتے ہیں، اس مقدس جماعت کی بارگاہ میں چلتے ہیں جسے صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن نے جسے اپنی رضا کا اعلان کیا گیا اور فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ آؤ ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل صحابی رسول ہیں وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آؤ ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ فکر آخرت حضرت ابو بکر کے اندر کیسا تھا، خوف الہی سے لرزنے کا انداز کیسا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرات بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے چل رہے ہیں۔ چلتے 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 اچانک ایک درخت ملتا ہے اور اس درخت پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنی آواز میں ترانہ گنگنا رہی ہیں، اپنی آواز میں چہچہا رہی ہیں۔ فجر کے بعد ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہیں اور اسی چڑیوں کی چہچہاٹ کو سن رہے ہیں۔ جیسے ہی ان چڑیوں کی آواز کو سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گزرنے لگے اور اس کے بعد ان چڑیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے چڑیوں تم کتنی زیادہ خوش نصیب ہو، اے چڑیوں تم کتنی زیادہ خوش قسمت ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ ہم اور آپ اگر فجر کی نماز کے بعد سیر و تفریح کرنے کے لیے چلتے ہیں، کانوں میں چڑیوں کی آواز آتی ہے تو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ لیکن فکر آخرت سے لرزنے کا انداز کیا تھا، خوف الہی سے لرزنے کا انداز کیا تھا کہ ابو بکر ان چڑیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کتنی زیادہ خوش نصیب ہو، اور کہہ کر زارو قطار رونے لگے، زارو قطار آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ساتھی جو حضرات آپ کے ساتھ موجود تھے تعجب میں پڑ گئے، امیر المومنین آخر ان چڑیوں کو خوش نصیب بتا کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر زارو قطار آنکھوں سے اشکوں کی برسات کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں ان چڑیوں کو خوش نصیب بتا کر کیوں رو رہا ہوں؟ سنو 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 سنو، کل قیامت کے دن ان چڑیوں کو مٹی کر دیا جائے گا، ان سے ان کے نامہ اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کے شب و روز کو نہیں کھنگالا جائے گا، اور افسوس ابو بکر سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ابو بکر سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ابو بکر کے اس کے شب و روز کو دیکھا جائے گا۔ افسوس ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر جواب دینے کی طاقت کیا رکھتا ہے؟ یہی سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ یہ چڑیے تو مجھ سے بھلی ہیں کہ ان کو حساب و کتاب دینا نہیں پڑے گا، اور افسوس ابو بکر کو جواب دینا پڑے گا۔ ابو بکر جواب دینے کی طاقت کیا رکھتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ کریں ابو بکر کا مقام کیا ہے، مقام ابو بکر ہے کیا، صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ یہی وہ ابو بکر ہے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور نے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ صداقت کے تاجدار ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ وہی ابو بکر ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے جس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کا ذکر سننا عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کے تصور میں کھو جانا عبادت ہے۔
ہے کہ ہر لمحہ حضور کے ساتھ اپنا جان و مال قربان کر لیا. اسی لیے تو حضور محدث اعظم ہند نے کہا تھا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, راستہ کوئی نہیں ان کے شریعت کے سوا, اور فضل ایمان پہ ہی بھی ہے فضل نسب بھی موقوف, ابو لہب کے بھی ہاتھ میں لگا تبت کے سوا, اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. نبوت کے سوا ہر فضیلت, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت خلفائے راشدین. یہ ابو بکر کا مقام ہے کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. حضور کا اخلاق ابو بکر کا اخلاق, حضور کا چلنا ابو بکر کا چلنا, حضور کی نرم دلی ابو بکر کی نرم دلی, جو حضور کے لٹانے کا انداز وہ ابو بکر کے لٹانے کا انداز, یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ہے, یہ شان ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ چڑیاں مجھ سے بنی ہیں کہ ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا, اور ابو بکر سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. افسوس ابو بکر کیا جواب دے گا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم اتنے زیادہ مطمئن ہیں, خوش فہمی میں جی رہے ہیں, جیسا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ ابو بکر تو ایک چڑیوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. ہمیں کبھی اپنے اعمال پر رونا نہیں آتا, ہمیں کبھی اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا, ہمیں کبھی اپنے بدعمالیوں اور بدمنحوسیوں پر رونا نہیں آتا. اگر مجھے کہنے دو, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اگر مجھے رونا ہمیں اور آپ کو رونا آتا ہے تو ایکٹروں کی موویز دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے, ڈراماز دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے, سیریلوں دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے, پسندیدہ کرکٹ ٹیم اگر میچ ہار جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. اتنا ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا کہ ہمیں کبھی اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا, قبر کے عذاب کو سوچ کر ہمیں رونا نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں کہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتا ہے, وفادت عینا, حضور نے فرمایا کہ میدان محشر میں جہاں سب کے منہ پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہے گا, اللہ کے ٹھنڈے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے. آج ہمیں کبھی اپنے اعمال پر رونا نہیں آتا, لیکن کیسے وہ لوگ تھے کہ جو فکر آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, کہ جن کو جنت کی ضمانت زندگی میں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی. یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں کہتا, بڑی تیزی کے ساتھ تذکرہ چلتا کروں. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت میں ضمانت دی تھی, ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا شان دیکھیں, مقام دیکھیں, اور فکر آخرت کا انداز دیکھیں. فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے, مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فارغ ہو کر نماز کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے, توجہ فرمائی, اور اللہ کے رسول نے ایک سوال پوچھا. تمام صحابہ کرام جمع ہیں, حضرت ابو بکر و عمر بھی اور دیگر صحابہ کرام ہیں. حضور نے پوچھا, او میرے صحابہ کرام, کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے آپ میں جو آج روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے رسول کے اس سوال پر حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا رات میں نے سحری نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے روزے کی نیت کی تھی. اے اللہ کے رسول, بے شمار صحابہ کرام ہیں, کوئی نہیں کھڑا ہوا, اس لیے میں کھڑا ہو گیا. اے اللہ کے رسول, حضرت عمر کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں نے نہ تو سحری کی تھی اور نہ ہی روزے کی نیت کی تھی, لہٰذا میرا روزہ نہیں ہے. نہ تو میں سحری کر گیا تھا اور نہ ہی میں نے نیت کی تھی, لہٰذا میرا روزہ نہیں ہے. کہہ کر بیٹھ گئے, اور حضرت ابو بکر تشریف فرما کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر, اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا رات میں نے سحری بھی کی تھی اور نیت بھی کی تھی, لہٰذا میں نے سحری بھی کھایا گیا اور روزے کی نیت بھی کی تھی, لہٰذا آج میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول, سبحان اللہ تو کہتے, حدیث پاک پڑھ رہا ہوں, اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے دوسرا سوال پوچھا, او میرے صحابہ کرام, کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو, کوئی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم پھر کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا رات کی تاریکی میں جب میں اٹھا تو سیدھا مسجد نبوی کی طرف کیا اور مسجد نبوی میں داخل ہو گیا. اے اللہ کے رسول, اس رات کی تاریکی میں کس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا, کوئی نہ اٹھا. اے اللہ کے رسول, میں نے کسی مریض
مریض کی عیادت نہیں کی ہے؟ اس رات کی تاریکی میں بھلا کون کسی مریض کی عیادت کرتا ہے؟ اے اللہ کے رسول جب میں جاؤں گا کوئی مریض رہے گا تو میں اس کی عیادت کروں گا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب میں مسجد نبی کی طرف آ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طبیعت علیل ہے، تو میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہلے گیا، ان کی عیادت کر کے میں مسجد نبی میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نے اس عیادت کی سنت کو ترک کر دیا۔ آج ہم شادیوں میں اتنی پابندی سے جاتے ہیں اور کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ جی بتاؤ کتنی بڑی عبادت ہے کسی مریض کی عیادت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ شادیوں میں جائیں گے تو ضرور آپ کے پیٹ میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پیٹ میں اضافہ نہیں بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں اس شخص کا ایک باغ تیار کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی سنت ہے کسی مریض کی عیادت کرنا، تو آپ اس سنت کو ترک نہ فرمائیں۔ کوئی مریض ہو جائے تو ضرور عیادت کریں۔ بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کہہ کر، حضور نے تیسرا سوال پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر آیا ہو؟ صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا اس رات کی تاریکی میں بھلا کوئی غریب کہاں ملے گا، کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ اے اللہ کے رسول اب نماز فجر سے فارغ ہوئے ہیں تو اب جائیں گے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، لیکن اب جو دن کی ابتدا شروع ہو رہی ہے اس ابتدا میں نے کسی فقیر کو کھانا نہیں کھلایا ہے۔ حضرت عمر کہہ کر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جب تشریف فرما تھا تو ایک فقیر نے آواز لگائی کہ او ایک اللہ کے بندے کوئی ہے تو مجھے کھانا کھلا دے، تو میں عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا، میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا تو میں نے اس فقیر کو دے دیا اور اس نے کھانا کھلا دیا۔ اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک فقیر کو کھانا بھی کھلایا ہے، کہہ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابہ، آج اگر کسی جنتی شخص کا چہرہ دیکھنا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے۔ اے ابو بکر آج میں تجھے یہاں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ اتنے مقام والے حضرت ابو بکر صدیق جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں اے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اتنے مقام والے حضرت ابو بکر، اتنے مقام والے کہ استاذ زمن نے کہا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے مقام والے کہ جن کو جنت کی ضمانت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی تھی۔ اور ایک چڑیوں کو دیکھ کر فکر آخرت سے لرزنے کا انداز، اے کاش ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا، ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی کیا طاقت رکھتا ہے۔ آج ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، مغربی کلچر کو فالو کیا ہوا ہے، چاہے وہ ہماری عقد کی محفل ہو، چاہے وہ شادی کی محفل ہو، چاہے وہ گھر کی کوئی بھی محفل ہو، آج ہم نے یہود و نصارہ کے کردار کو اپنایا ہوا ہے۔ خدارا ہمیں بچنا ہوگا، اگر آج ہمیں سربلند ہونا ہوگا تو ہمیں اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تک قوم اپنے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے گی وہ قوم ہمیشہ پسپا قوم رہے گی، وہ قوم
ہمیشہ ذلیل قوم رہے گی. چھوڑے یہود و نصارہ کے قوم کو, یہود و نصارہ کے کردار کو چھوڑو. آج کس کس موضوع پر بات کیا جائے, آج کن کن موضوع کو چھوڑا جائے. آج ہماری بہنیں فتنہ ارتداد کا شکار ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا وہ گھر والے کہاں چلے گئے کہ جن کی بیٹیاں, جن کی بہنیں آج فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا رسول پاک کے اس فرمان کو آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ, کہ ہر شخص ذمہ دار ہے. میدان محشر میں اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہماری خواتین بے پردہ ہو کر غیروں کے یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس باپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس باپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ارے ایسی کون سی تعلیم ہے جو ایک عورت کی حیا کو چھین لے؟ ایسی تعلیم تو فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج کن کن موضوع پر بات کیا جائے. آج ہماری شادیوں میں یہودیوں نے یہود اور نصارہ کے کردار کو اپنایا جا رہا ہے. آج سنت مصطفیٰ کو چھوڑا جا رہا ہے. سنت مصطفیٰ جس میں برکت بھی, جس میں شفا بھی تھی. مجھے کہنے دو, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش. میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کئی جگہ تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بوفے سسٹم کے نام پر لوگ چل چل کر کھانا کھا رہے ہیں. اللہ, چل چل کر کھانا کھا رہے ہیں. جی جی, سنت مصطفیٰ آج ہم بھول گئے. آج ہم کس کے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں؟ آج جانوروں میں بھیڑ بکریوں جو چل چل کر کھاتے ہیں, ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ حضور کی سنت پر عمل کرنا برکت بھی تھی اور اس میں شفا بھی تھی. آج ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا تو کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے. جو قوم اپنے رسول کی تعلیمات کو جب جب چھوڑے گی, جب جب اپنے قدموں اور اپنے پیٹھ کے پیچھے کرے گی, تو وہ قوم اسی طرح مرتی رہے گی اور پسپا رہے گی. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے. حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر اللہ. آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, رسول کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, یہودی رسم و رواج کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, آخری بات بڑی تیزی کے ساتھ پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا. دیکھیں اتنے مقام والے حضرت ابو بکر, لیکن فکر آخرت اور خوف الہی میں کیسا لرز رہے ہیں. آج ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا حال ہوگا, اور ہم اتنی خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں ہم جنت میں جائیں گے. ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے. دنیا میں ہم پر مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہماری ماں اپنا شفقانہ آنچل ہمارے لیے بچھا دیتی ہے. دنیا میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو باپ اپنی شفقتوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. دنیا میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے پڑوسی رشتہ دار مدد کرتے ہیں. لیکن بتاؤ, جب قیامت کے دن گاڑی اٹکے گی, جب قیامت کے دن پرسش ہوگی, جب قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال ہمارے خلاف گواہی دیں گے, جب قیامت کے دن ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ یہ سڑکوں پر بدنگاہی کرتا رہا, قیامت کے دن جب ہمارے جسم کے اعضاء ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے, تو اس وقت کون ہمارے کام آئے گا, کون ہماری مدد کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ بھائی جو تمہیں دنیا میں مدد کرتے تھے وہ بھاگیں گے, تمہاری کوئی مدد نہ کریں گے. وہ ماں جو دنیا میں شفقانہ آنچل بچھایا کرتی تھی تمہاری کوئی مدد نہ کرے گی, سب بھاگیں گے. اگر سوائے کچھ کام آئے گا تو وہ تمہارا اپنا عمل کام آئے گا, اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. بے شک بے شک بے شک. بڑی تیزی کے ساتھ یہ مقام ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا.
کیا انداز ہے خوف الہی سے لرزنے کا. ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک تنکا، جو تنکا ہوتا ہے، ایک تنکا حضرت عمر اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں. ایک تنکا ہاتھ پر حضرت عمر فاروق اعظم لے کر تنکے کو مخاطب کرتے ہیں، اے کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ پیدا کیا ہوتا، اے کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ جنا ہوتا، عمر کو نہ پیدا کیا ہوتا. عمر ایک تنکا ہوتا، ایک تنکا ہوتا، تاکہ عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے سے بچ جاتا. افسوس ابو بکر حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اے کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ پیدا کیا ہوتا. عمر ایک تنکا ہوتا، عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ بات کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. 22 لاکھ میل مربع کا حاکم ہے حضرت عمر. ایک سائنسداں کہتا ہے اگر عمر کا دور کچھ سال اور رہتا تو پوری دنیا پر حکومت کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت عمر کی ہوتی. یہ مقام حضرت عمر کا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میدان جب قیامت کے دن قبریں کھولی جائیں گی تو میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے مقام والے حضرت عمر. ایک بات اور یاد آ گئی، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. سامنے سے حضرت عمر آ رہے تھے. جیسے ہی حضرت جبریل نے عمر کو دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ وہ دیکھیں عمر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تعجب میں پوچھا اے جبریل کیا اوپر والے آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں کیا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین والے سے زیادہ تو آسمان والے حضرت عمر کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا عمر کا مقام آسمان کر کیا ہے مجھے بتاؤ. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ جبریل اگر 1000 برس کی عمر لے کر اس روئے زمین پر آئے اور حضرت عمر کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کرے تو میری 1000 برس کی عمر کم ہو جائے گی اور حضرت عمر کی فضیلت بیان نہ ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے مقام والے حضرت عمر کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اتنے مقام والے حضرت عمر. لیکن کیا کہتے ہیں اے کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ پیدا کیا ہوتا، عمر ایک تنکا ہوتا تاکہ عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. آج تو ہمیں پرواہ نہیں، اذانوں کی صدا آج ہمارے کانوں میں آتی ہیں تو ہمیں توفیق بھی نہیں ملتی کہ ہم نماز پڑھنے جائیں. آج کس کس ٹاپک پر اور کس کس عنوان پر بات کی جائے. اگر آج ہم اس مقام پر اس جگہ کھڑے ہیں تو ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کھڑے ہیں. اگر ہمیں سر بلند ہونا ہے تو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ میدان محشر میں جب ہمارے اعمال کھولے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله الصلاۃ. حضور فرماتے ہیں جب ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، آپ ذرا اندازہ کریں، قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش اس کو کیا جائے گا جو نمازی ہے. بے نمازیوں کو تو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا. جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے گا. حضور آگے ارشاد فرماتے ان صلحت فقد اصلح وان جہا سر وان کان او کما قال. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی نمازیں درست رہی تو اس کو آگے کا سوال کیا جائے گا، لیکن اگر اس کی فرائض میں کمی رہے گی تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں دیکھو اس کے پاس نفل نمازیں ہیں یا نہیں. اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہیں تو اس کو فرض نماز میں ملا دو اور اس کی فرض نماز کو مکمل کر دو اور اس طرح اسے جنت میں داخل کر دو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو اس کو کئی سالوں تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ کون ہے ایسا بہادر انسان جو دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ وہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ جو جنتی تھے، جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی تھی. اس کے باوجود چاہے وہ سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، کچھ بھی ہو، نمازوں کی پابندی کیا کرتے. آج تو ہمارے پاس آسائشیں ہیں، آرام ہے، ہر طرح کا سکون ہے، پاس میں مساجد ہے، مساجد میں اچھے قالین ہیں ایسی آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مسجد نہیں آتے. مساجد کی صدا آپ کو پکار رہی
رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں. کون ایسا شخص ہے جو سوچتا ہے کہ قبر میں مجھے بہت ساری چیزیں لے کر جانا پڑے گا؟ قبر میں آپ کچھ نہیں لے کر سکتے سوائے آپ کے نامہ اعمال کے. وہ صحابہ کرام تھے. بال نے کہا تھا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ و نواز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرسیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اے اسلام اب تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو تھا جس کا چاند اب وہ حالے نہ رہے. کوئی عبادت کی چاہت میں رویا, کوئی عبادت کی راحت میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال, کوئی ادا کر کے رویا کوئی قضا کر کے رویا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان میں قصداً سہواً غلطیاں ہوئی ہوں مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.